تو یہ کہنا کہ مثال کا ہر پہلو ضرور ثابت آئے گا، وہ کیسے ممکن ہے؟ قرآن کریم فرماتا ہے مومن کی مثال مریم سے ہے اور آسیہ فرعون کی بیوی جیسی ہے۔ اب بتائیں کہ وہ مریم کی مثال پھر فرعون کے ساتھ جو اس کے تعلقات تھے اور مومن کو اس طرح آپ آگے بڑھائیں گے تو کہاں سے کہاں بات پہنچ جائے گی؟ آسیہ کے فرعون سے جو رشتہ تھا اور مومن کس طرح اس کے ایسا ہو گیا اور کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ، یہ جب غیر احمدی تمثل کرتے ہیں مسیح صلی اللہ علیہ وسلم کی مریم والی بات پر، تو میں ان کو یہ جواب دیا کرتا ہوں پھر کہ تم مریم والا پہلو نظر آ گیا ہے اور مثال کو تم زیادہ تفصیل ڈھونڈ رہے ہو، تو اگر تم مریم نہیں بننا چاہتے ان شرائط کی وجہ سے تو آسیہ بن جاؤ، اور آسیہ کی مثال کی جو زیادہ تفاصیل ہیں ان پر پھر غور کرو کہ تم پر کس طرح صادق آتی ہیں۔ تو مثال کا مضمون جو ہے یہ بہت تفصیل سے مطالعہ کو چاہتا ہے، باریکی رکھتا ہے۔ قرآن کریم نے اس لیے فرمایا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، پہاڑ کی مثال دے دی قرآن کریم کے نزول کے ساتھ ہی کہہ دیا کہ یہ نہ سمجھنا کہ سچ مچ قرآن نازل ہو رہا ہے پہاڑ پہ اور پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے، یہ مثالیں ہیں، ان پر غور کرو کس حد تک چسپاں ہو سکتی ہیں اور کہاں چسپاں ہوتی ہیں، فکر کو انگیخت کرنے کے لیے مثال دی جاتی ہے۔ ایک سوال اور دوسرا، جماعت احمدیہ بڑا احترام کرتی ہے شہدائے بالا کوٹ کا، حضرت سید احمد بریلوی اور سید احمد شہید، ہر مسلم ان کی بڑی تعریف کیا کرتے تھے، اور سن 56 میں جب حضور عبدالباد تشریف لے کے، تو مجھے یاد ہے میں بھی وہیں تھا، تو حضور ان کے قبروں پر دعا کے لیے تشریف لے کے ہر مسلم نے فرمایا ہے کہ ان لوگوں نے اسلام کے لیے بڑی قربانی کی، جو سکھوں کے خلاف جہاد کیا، مگر اس میں کامیاب نہ ہو سکے کیونکہ مسیح موت کا زمانہ قریب تھا۔ اور ہمارے زمانے میں سن 48 کے بعد عربوں نے مسلسل کوشش کی ہے یہودیت کو ختم کرنے کے لیے، مگر اس میں ان کو سخت عزیمت اٹھانی پڑی ہے، بلکہ علاقے کے بعد دوسرا علاقہ چھوڑنا پڑا ہے، باوجود اتنی کمانڈ اسٹاف ٹریننگ کے اور اچھی آرمیز ہونے کے اور ٹریننگ کے اور اکوپمنٹ کے، پھر بھی کہیں بھی وہ کامیاب نہیں ہو سکے ہیں۔ حضرت چودھری صاحب نے فرمایا تھا لاہور میں ایک دفعہ روٹری کلب کی میٹنگ میں، دی اسٹیٹ آف اسرائیل ہیز کم ٹو اسٹے۔ تو کیا ہم سمجھے کہ چونکہ یہ مسیح موت کا زمانہ ہے اس لیے وہ کتنی کوشش کریں عربی ممالک یا مسلم ممالک کبھی یہودی پر تلوار سے فتح نہیں پا سکتے، اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے ایک بات کو اٹھا کے دوسری کو تیسری سے ملا کے مضمون کو کھولنے کی بجائے اور مبہم کر دیا ہے۔ پہلے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بات کا مفہوم پورا سمجھنا چاہیے، پھر دیکھنا چاہیے اس کا یہاں اطلاق ہوتا بھی ہے کہ نہیں، حضرت اور کس حد تک ہوتا ہے دیکھنا پڑے گا نا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جب یہ فرمایا تو مراد یہ تھی کہ بعض دفعہ ایک نئے دور کے آغاز سے پہلے اس دور کی علامتیں شروع ہو جاتی ہیں، جس طرح حضرت مسیح علیہ السلام کی اولاد نظر نہیں آتی اور بن باپ کے پیدا ہوئے، یہ بتانا مقصود ہے۔ مسیح علیہ السلام نے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ ایک ایرا ختم ہو رہا ہے، یعقوبی اسحاقی دور جو ہے وہ اختتام کو آ رہا ہے، اب اسماعیلی دور شروع ہونے والا ہے، یہ لائن اب ختم ہے، تو ظاہری علامتیں خدا نے ایسی ظاہر فرما دی۔ تو یہ مراد تھی کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی یہ پیغام تھا کہ تلوار کے جہاد کا زمانہ اب ختم ہو رہا ہے، اب دوسرے طور پہ جہاد اپنا رنگ دکھائے گا۔ اتنا میں کہنے کا مقصد ہے صرف مسیح علیہ السلام کا۔ جہاں تک اسرائیل کے ساتھ مقابلے کا تعلق ہے، وہ مضمون قرآن کریم میں الگ جگہ بیان ہوا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یرثھا ان الارض یرثھا عبادی الصالحون، اور وہاں قرآن مفسرین نے بھی الارض سے مراد فلسطین کی ارض لی ہے، اور دوسری جو مثال ہے 2 دفعہ تم الوف کرو گے زمین میں اور پھر یہ وہ ہوگا، وہ ساری آیات جو ہیں اس مفہوم کو ان کے ساتھ، ان آیات کو اس کے ساتھ ملا کر رکھیں تو پھر غور کرنا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے۔ ایک بات قطعی ہے کہ یہ لوگ جو اسلام کے نام پر یہود سے لڑ رہے ہیں، کیا ان کی اپنی صفات صالحین کی ہیں اور یہ تقوی پر قائم ہیں کہ نہیں؟ اگر یہ قرآن کریم کے معیار کے مطابق صالح ہوتے اور تقوی پر قائم ہوتے تو
اس آیت کی عملداری فوراً شروع ہو جانی تھی کہ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، اور لازماً اس کے وارث بنا دیے جاتے فوری طور پر۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسا دور شروع ہوا ہے جبکہ فسق نے زیادہ جگہ لے لی ہے، اور اس وقت خدا تعالیٰ پھر بے وجہ تفریق نہیں کیا کرتا۔ بعض ایسے دور آتے ہیں کہ سچے مذہب کے پیراؤ جھوٹے مذہب کے پیراؤ سے بعض باتوں میں مشابہ ہو جاتے ہیں، اور اتنی وجہ امتیاز نہیں رہتی کہ اللہ تعالیٰ نمایاں تفریق کر کے دکھائے۔ ایسے وقت میں خدا کی ایک اور تقدیر ظاہر ہوتی ہے جو سزا دلوانے کی تقدیر ہے یا جھنجھوڑنے کی تقدیر ہے۔ چنانچہ جب بغداد پر حملہ ہوا اور اس وقت کے بادشاہ نے ایک بزرگ کو دعا کے لیے کھلا کے بھجوایا کہ بہت خطرہ ہے عالم اسلام کو اس وقت، تو اس نے ان کے متعلق لکھا ہے کہ وہ ساری رات دعا کرتے رہے، اور صبح جب بادشاہ کا پیغامبر گیا کہ بتائیں خدا کی طرف سے کیا اطلاع ملی ہے، تو انہوں نے کہا میں تو ساری رات دعا کرتا رہا اور ساری رات مجھے یہ الہام ہوتا رہا کہ ایھا الکفار اقتلوا الفجار، کہ اے کافرو فاجروں کو قتل کرو۔ وہ کافر ہیں لیکن تم بھی مومن نہیں رہے، تم فاجر ہو چکے ہو، اس لیے خدا تعالیٰ نے کفار کو تمہیں سزا دینے کے لیے مسلط کیا ہے۔ تو بعض دفعہ ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے کہ جو نسبتاً دور ہیں ان کے ذریعے نسبتاً قریب کو سزا دلوا دی جاتی ہے۔ اگر ایک باپ ناراض ہو اور بیٹے کو نوکر سے مروائے تو یہ مطلب تو نہیں کہ بیٹا نوکر بیٹے سے زیادہ اس کو عزیز ہے، اس وقت یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ بتانا چاہتا ہے بیٹے کو کہ تم مجھ سے اس معاملے میں اتنا دور گئے ہو کہ میں تمہیں سبق دینا چاہتا ہوں کہ یہ میرا رشتہ دار نہیں ہے، خون کا تعلق نہیں، لیکن اس سے سزا دلوا رہا ہوں۔ تو ایک تو یہ پہلو ہے اس کا، لیکن یہ مستقل نہیں ہے، اس لیے چوئی صاحب کا آپ کا حوالہ دینا بالکل بے تعلق اور بےمانی ہے۔ چوئی صاحب کو اپنا ایک بڑا مقام تھا، ایک سیاسی رائے ہے، اس کو آپ مذہبی رائے میں داخل کر کے یہ کہہ دیں کہ گویا ان کی بات ضرور پوری ہوگی اور قرآن کریم کی نعوذ باللہ پیشگوئیاں پوری نہیں ہوں گی، بالکل غلط بات ہے۔ نہ چوئی صاحب کا یہ مطلب تھا، آخر قرآن کے علم رکھتے تھے، ان کی بات کو آپ نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ لیا ہے۔ میں وہم بھی نہیں کر سکتا کہ چوئی صاحب کا یہ مراد ہو کہ قرآن تو کہتا ہے کہ بالآخر یہ زمین صالحین کو لوٹائی جائے گی۔ یہ بات میں واضح کر دوں اس سے پہلے کہ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ خدا کے نزدیک یہودی صالح ہیں اور مسلمان غیر صالح ہیں۔ اسی لیے میں نے دوسری آیت کا حوالہ دیا تھا۔ خدا تعالیٰ نے جب یہ فرمایا یہود کو کہ تمہیں 2 دفعہ علف دوں گا، 2 دفعہ غلبہ دوں گا، تو یہ نہیں فرمایا کہ اس لیے کہ تم صالح ہو، بلکہ یہ فرمایا کہ اس لیے کہ پہلے بھی تم نے بدکاریاں کی تھی اور دوبارہ میں نے سخت سزا دی، تمہیں بڑی سخت سزا دی تھی اور ذلیل کر کے نکلوایا تھا، دوبارہ تم پھر وہی حرکت کرو گے اور پھر تمہیں مار پڑے گی۔ تو ان کا وہاں ٹھہرنا اور حکمتوں کے پیش نظر ہے، صالح ہونے کی حیثیت سے نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک وقت لازماً آئے گا جب کہ وہ بھی وہاں سے نکالے جائیں گے، اور اس وقت صالح لوگ خدا تعالیٰ کے نزدیک جو صالح ہیں وہ اس زمین پر قبضہ کریں گے۔ اس سے تو یہ مطلب نکلتا ہے کہ they have not come to stay۔ اس کا تو یہ مطلب نکلتا ہے کہ ان کو اب چھوڑنا ہے بہرحال، لیکن خدا اس وقت کا انتظار کر رہا ہے جبکہ کوئی جماعت بحیثیت صالح بالآخر اس زمین کی وارث بن جائے۔ آج ہو یا کل یہ تو دیکھا جائے گا کب کا زمانہ ہے، لیکن